سری اسدالدین اویسی. شکریہ محترم چیئرمین صاحب، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. میں جموں کشمیر ریزرویشن امینڈمنٹ بل اور جموں کشمیر ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل کی مخالفت میں کھڑا ہوں سر. یہ دونوں بل ہمارے آئین کے خلاف ہیں، اور دوسرا جو بل ہے سر جموں کشمیر ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل، یہ نہ صرف ہمارے آئین کے خلاف ہے بلکہ ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1952 کے بھی خلاف ہے. سر یہاں پر کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں اس کم وقت میں اس ایوان کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس میں کہا گیا کہ ڈسپلیس پرسن کا جو ڈیفینیشن دیا گیا ہے، اس میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ 1989 میں کارن میں، کرنا میں، پونچھ میں، رجوری میں جب فوج ہماری وہاں پر گئی تھی تو 28 گاؤں کے لوگ ہماری وطن عزیز کی سرزمین چھوڑ کر پڑوسی ملک میں چلے گئے، اور آج تک 2001 کا سینسس، 2011 کا سینسس یہ کہتا ہے کہ ان انہیبیٹیڈ گاؤں ہیں. کیوں نہیں ہم ان کے لیے پروویژن رکھ رہے ہیں؟ اور اس رکھنا ضروری ہے. اور جتنے وہاں پر گئے ہیں یہ مظفر آباد میں رہتے ہیں، 40,000 کے قریب، اس میں صرف 3% کشمیری ہیں، باقی سب گجر اور پہاڑی ہیں. انہوں نے ہماری فوج کو زمین دی اور آپ ان کو بھول رہے ہیں، اور صرف انہی لوگوں کے لیے پروویژن رکھ رہے ہیں جو ان کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ نامینیشن کریں گے، نامزد کریں گے. کون نامزد کرے گا؟ ایک عوام کی منتخب شدہ حکومت کی سفارش پر ایل جی نامینیٹ کرے گا، نامزد کرے گا، یا پھر دلی سے نامزد کریں گے؟ تو آپ یہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں. یہ تو آئین کے خلاف ہے. آپ تو جمہوریت کو سبورٹ کر رہے ہیں، عوام کا جو مینڈیٹ ہے، فیصلہ سبورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تیسری بات سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ یہ ریزرویشن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کشمیری پنڈت کے لیے؟ نام تو لیجئے کشمیری پنڈت کا آپ. اور اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بتائیے سیکیورٹی تھریٹ کشمیر میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے. جب سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے تو پھر آپ نامینیشن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آخر کیوں آپ 370 نکالنے کے بعد وہاں پر ہر مہینہ پاکستان سے دہشت گرد آ کر سری نگر میں گولی مارتے ہیں، راجوری میں مارتے ہیں، ہر مہینہ 5 لوگ مرتے ہیں، کیپٹن مرتا ہے، حوالدار مرتا ہے، لیفٹیننٹ کرنل مرتا ہے. تو آپ کا کون سا نارمل سی ریسٹور کیا؟ کچھ ریسٹور نہیں کیا. لوگ ہمارے سپاہی مر رہے ہیں مگر آپ باجا بجا رہے ہیں کہ امن ہم نے قائم کر دیا 370 کو نکال کر. سر جموں کے ڈوگرا لوگوں کا بہت بڑا نقصان آپ نے کر دیا. 112 رائس مل تھے، اب صرف 6 رائس مل بچے ہوئے ہیں. بتائیے آپ نے کون سا بڑا تیر مار دیا 370 نکال کر. پورا پنجاب سے لوگ آ کر جموں کو ٹیک اوور کر رہے ہیں. وہاں کا پولیٹیکل اکویبر آپ نے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا. چیمبر آف کامرس کے روز لوگ رہے، سیکریٹریٹ آپ منتقل کرتے تھے ابھی ونٹر میں، پورا جموں کی انڈسٹری کو آپ نے برباد کر دیا، پورے ہوٹل خالی ہیں. تو اور آخری بات سر میں حکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک کمرہ آپ نے بنایا ہے کیا؟ بتائیے بھائی. امبانی صاحب ہے، اڈانی صاحب ہے، ٹاٹا صاحب ہے، سب ہیں. آپ نے ایک کمرہ نہیں بنایا وہاں پر. MOUs تو کروڑ روپیہ کے ہو گئے. آپ نے خواب تو اتنے دکھائے مگر وہ بیچارے وہ خواب تو پورے نہیں ہوتے کشمیر کے لوگوں کے لیے. جموں میں کر کے دکھائیے، سری نگر تو دور کی بات ہے سر. اور آخر میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ الیکشن کب کروائیں گے؟ 24 کا الیکشن تو آپ کروا لیں گے. آپ نے جیری مینڈرنگ کر کے آپ نے کانسٹیٹنسیز بنا دیے وہاں پر، مگر اب بھی آپ کو ڈر ہو رہا ہے. آپ جموں میں نہیں جیت پائیں گے، بتا رہا ہوں آپ کو. ویلی تو دور کی بات ہے، ویلی تو مجھے یقین ہے کہ نیشنل کانفرنس اور سب لوگ نکال لیں گے. جموں بھی لوز کریں گے آپ. ارے ہاں، آپ کی ہماری ڈیل نہیں ہوئی ہے، بول دیں گے ڈیل ہو گئی. ہمارا حال تو لیلا کا ہو چکا ہے. ہم نہیں گئے سر، ہم نہیں گئے بھی تو آپ لوگ مدھیہ پردیش جیت گئے. کیسا جیتے میرے بغیر آپ مدھیہ پردیش؟ سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر. میں کنکلوڈ کر رہا سر. یہ خامخواہ نشیکانت کو عادت ہے چھیڑخانی کرنے کی. اب جواب مل گیا ان کو. تو سر میں حکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسمبلی کے انتخابات کب کروائیں گے؟ اور آپ کیوں لداخ میں ان کو سیفٹی دے رہے ہیں؟ آپ نے 370 نکالا کیوں؟ لداخ کا الیکشن تو آپ ہار چکے ہیں وہاں پر لوکل باڈی کا. تو فوراً آپ انتخابات کروائیے تاکہ وہاں پر جمہوریت بحال ہو سکے. کب تک دلی سے حکومت کریں گے؟ اسی لیے میں دونوں بل کی مخالفت کرتا ہوں. شکریہ سر.